بڑا زبردست یہ موضوع ہے اور بات بھی بڑی زبردست ہوئی ہے، لیکن یہ جو گفتگو سے مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے ملک سے باہر جانا کوئی کرائم ہے، اور جو لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھتے ہیں تو ہجرت کرنا، باہر جانا کسی دوسری جگہ، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنے ماضی پر نظر دوڑاتے ہیں، 70s میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے بڑے اقدامات تھے، ان میں سے ایک بڑا قدم یہ تھا کہ انہوں نے جو عام پاکستانی ہے پاسپورٹ کی جو ایکسیس ہے اس کو آسان بنایا، اور مڈل ایسٹ میں لاکھوں پاکستانی گئے، سیٹل ہوئے، پیسے بنائے، اپنے گھروں میں واپس بھیجے۔ اور یہاں پر یہ سب لوگ جو ہیں جہاں جہاں رہتے ہیں، ان کے گلی محلوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے فیملی کے لوگ باہر ہیں، باہر سے کما کے بھیج رہے ہیں واپس، اچھے گھر بن رہے ہیں، ان کے اچھے بزنسز بن رہے ہیں۔ There is nothing wrong about it۔ ایک دفعہ میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی وہ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی جس میں کم از کم 5-6 کھلاڑی ایسے نہ ہوں جنہوں نے پہلے ورلڈ کپ کھیلا ہو۔ دنیا نے بہت ترقی کی ہے، امریکہ نے ترقی کی ہے، یورپ نے ترقی کی ہے۔ اگر پاکستانی وہاں پہ جا کے دیکھیں گے نہیں کہ یہاں پر کیا ہوا، کیسے سوسائٹی کو بلڈ ہوا، تو وہ اس تجربے کو یہاں پر کس طرح سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ سینٹورس سردار صاحب کی فیملی باہر گئی، سعودی عرب میں پیسے بنائے، نیوم سٹی بنا رہے ہیں، وہاں پر انہوں نے دیکھا، ویژن آیا، یہاں پر آ کے سینٹورس بنا دیا۔ یہ کسی سرکار نے نہیں بنایا، امریکہ کی ترقی امریکی سرکار نے نہیں کی، وہاں پر ترقی ہوئی بزنس مین نے کی، پرائیویٹ سیکٹر نے کی۔ تو جہاں تک تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ باہر کیوں جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کا ہمیں جانے کا فائدہ ہے۔ اگر ڈاکٹر قدیر باہر نہ جاتا، وہ راز نہ لیتا، تو آج ہم سب یہاں پہ سیکیور نہ ہوتے۔ یہ جو ہمارے پاس وہ ہمارا ایسٹ ہے، اس نے پوری دنیا کی جارحیت سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا۔ باہر ہم سے ترقی زیادہ ہو گئی۔ سردار صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، آفیشلز ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے معاشروں میں جا کے ترقی کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے۔ وارث میر مرحوم میرے ٹیچر تھے، اور 80s میں جب میں ماسٹرز کر رہا تھا، اینڈ 80s تھے، تو وہ بڑے مشہور تھے، وہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن انہیں موقع ملا، ایک تقریباً 2 مہینے کے لیے وہ ملک سے باہر رہے، انہوں نے امریکہ میں ٹریول کیا، یورپ میں ٹریول کیا۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یار میں تو کنویں کا مینڈک تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کہاں پہ کس طرح ترقی کر رہی ہے۔ اور پھر ان کے خیالات تبدیل ہوئے، اور وہ ایک پروگریسو لبرل کالم نگار کی حیثیت سے دنیا نے، پاکستان نے ان کا دوسرا روپ دیکھا۔ تو سب سے پہلے باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو جانا چاہیے، ہمیں سب کو جانا چاہیے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان لیگل جو لوگ باہر جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگوں نے جو بھی وجوہات پیش کی وہ ٹھیک ہوں گی، کسی نے کہا یہ سیاسی مسئلہ ہے، کسی نے کہا یہ غربت کا مسئلہ ہے، لیکن میرا تعلق ایک بڑے غریب خاندان سے ہے۔ میں شور کوٹ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر جہاں پر میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب وکیل تھے۔ یہ آپ کو بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنا پرسپیکٹو کلیئر کر سکوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے ایک ہی کام کیا، انہوں نے ہم کو پڑھایا، بڑی محنت ہم نے بھی کی۔ جب میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا کمیونیکیشن میں، تو 7 مہینے تک مجھے ڈگری اس لیے نہیں ملی تھی کہ
655 روپے بل تھا ہاسٹل کا، میس کا. آئی واز انیبل ٹو پے دیٹ. تو جب تک وہ پے نہیں ہو سکتا تھا تب تک ڈگری نہیں مل سکتی تھی، نوکری نہیں مل سکتی تھی. تو میں باہر جانا چاہتا تھا اس ملک سے، غربت کی وجہ سے. مجھے اس ملک میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، تاریخ تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں گا. اور پھر میں چلا گیا باہر، وہاں پہ رہا. اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن واپس آیا، کیونکہ اس مٹی کی جو محبت ہے، ہم یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اگر اس ملک نے ہمیں آئیڈینٹی دی ہے تو ہمیں واپس جا کے اپنا قرض چکانا ہے. تو میں اس وقت واپس آیا جب مجھ پر پرچے درج کیے گئے، اور آج تک یہیں ہوں، اور انشاءاللہ کبھی اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا. یہیں پہ رہ کر اسی طرح کام کروں گا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سجاد اظہر کو پتہ ہے، ہر اوورسیز پاکستانی واپس آنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اپنے بچوں کو یہاں پہ لانا چاہتا ہے. اس کی آئیڈینٹی پاکستان ہے. جا اس لیے رہے ہیں کہ غربت ہے، اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں. سردار صاحب ول بیئر می آؤٹ. پیپلز پارٹی تو وہ جماعت تھی، مجھے یاد ہے کہ ماشاء اللہ جب تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں ایم آر ڈی کی، بہت چھوٹا تھا میں، ایم آر ڈی کی موومنٹ میں بھی میں جاتا تھا. دور سے ایک پتھر مار کے سمجھتا تھا کہ اپنی کنٹریبیوشن کر لی. لوگوں نے، مجھے آج بھی وہ ایاز بلوچ کا خط یاد ہے جو اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو لکھا تھا کہ میں، یہ ایک بالکل 6 فٹ کا کمرہ ہے، 4 فٹ کا، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کب دن ہے کب رات ہے.